قرآن مجید برہان رشید کی آیت ہے وقفوہم انہم مسئولون. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے بارے میں، انہیں روک لو، ان سے ابھی سوال کیا جائے گا. یہ آیت ہے، اس کی تفسیر خود قرآن میں ہے، اس کی تفسیر زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، اس کی تفسیر صحابہ نے کی ہے، سند سے آئی ہے، ہزاروں کتابوں میں ہے. لیکن ایک کمینہ سنی خطیب اس کی تفسیر وہ کرتا ہے جو روافض شیعوں نے غالیوں نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے، اور پھر وہ اسے ٹی وی پہ بیان کرتا ہے، اور ٹی وی کا آگے بگوتر بیٹھا ہوا پتہ نہیں اب سید ہے یا غیر سید ہے، وہ کیسا جو آگے میزبان ہے، وہ اسے داد دے رہا ہے کمال چشتی صاحب آپ نے تو کمال کر دیا، بلے بلے کیا خوب. اور عام مجمع میں جو بگوتر بیٹھے ہوں نوجوان یا کوتوان، وہ تو ہو سکتا ہے کہ چشتی صاحب کو اسی وقت اٹھا کے کندھوں میں بٹھا لیں کہ کیا شان علی تم نے بیان کر دی ہے. اور وہ جو کر رہا ہے وہ ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے. اب قرآن مجید کی ان آیات کو میں ماقبل سے پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس بات کی کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی. قرآن کہہ رہا ہے، یہ سورہ والصافات ہے، اس میں اب تفسیر جلالین کے لحاظ سے میں جو مختصر تفسیر بھی ساتھ بتاؤں گا. احشر الذین ظلموا، اللہ فرمائے گا فرشتوں کو قیامت کے دن کہ یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے نا، ان کو اکٹھا کرو. ظلم کیا کیا ہے یہاں پر جلالین میں جو ہے وہ یہ ہے انفسہم بالشرک، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. کس طرح کہ مشرک ہوئے، یعنی مشرک ان کو اکٹھا کرو جنہوں نے جانوں پہ ظلم کیا. اور ساتھ وازواجہم، ازواجہم کیا ہیں؟ قرناہم من الشیاطین، کہ ان کے جو شیطانی ساتھی ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ جمع کرو. یہ ازواج کا مطلب ہے وہاں پر مشرکوں کو اور مشرکوں کے اتحادیوں کو اکٹھا کرو. اب یہ اے ٹو زیڈ سارے مفسرین اسی پر ہیں، چونکہ اور گنجائش نہیں، پیچھے ذکر جو ہے وہ سارا یہی آ رہا ہے مشرکین کا کہ ان کے لیے قیامت کے دن کیا کیا صورتحال ہوگی. پھر وما كانوا يعبدون من دون اللہ، ان کے ساتھ ان کے معبودوں کو بھی اکٹھا کرو، جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پوجتے تھے انہیں بھی. اب یہاں تک آیت کو اگر دیکھیں تو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں مسلمانوں یا مسلمانوں کے کسی طبقے کا اگلا معاملہ نہیں آ رہا. یہ جو محشر کے دن کافروں مشرکوں کی لائن ہوگی، ان کا طبقہ ہوگا، ان کے لحاظ سے رب فرشتوں کو پہلے تو یہ حکم دے رہا ہے شروع ان کو اکٹھا کرو، سب کو ایک جگہ اکٹھا کرو. آگے دوسرا حکم فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کو جہنم والے ٹریک پہ چلاؤ، یعنی یہ ہیں جہنم والے. دوسری طرف ان کا کیا تک بنتا ہے؟ ان کو صراط جہیم کی طرف چلاؤ. صراط جہیم دوزخ کا راستہ. آگے تیسرا حکم واقفوہم، واو عطف کا ہے، اصل قف سے کفو ہے، انہیں اب ٹھہرا لو، روک لو، انہیں روکو. اب قف کفا کفو، واو ساتھ ہے، واقفوہم، انہیں روک لو، ٹھہراؤ ان کو، یعنی مجرد مزید کے معنی میں اوقفوہم، ان کو روکو. اب کیوں روکو؟ انہم مسئولون، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا. کون؟ جن کا جہنم جانا فائنل ہو چکا ہے، جن کا تعارف ابو جال، ابو لاب، اتبا، شیبہ یا پہلی قوموں کے کافروں کے ساتھ ہے، ان سے اب بات بھی کرنی ہے، ان سے پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا. ان سے کیا پوچھا جائے گا؟ اور پھر جو دوسرا حصہ ہے وہ خود قرآن نے بیان کیا، واقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون، یہ پوچھا جائے گا. اب دو چیزیں کہ کیا پوچھا جائے گا تفصیلاً وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا، جو صحابہ نے آگے روایت کیا، اور پھر قرآن نے خود بھی بتایا اجمالاً کہ کیا پوچھا جائے گا. اب جو قرآن بتائے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بتائے، اس سب کو چھوڑ کے آگے وہ کوئی ممبروں پہ بتائے جو شیطان بتائے، اور اس پہ آگے مجمع والے داد دے رہے ہوں، اور پھر اس ایک کو سن کے ہزاروں لم یبک خطیب بیان کرنا شروع کر دیں، اور بات وہ ہو جو شیطان بتائے. لیوحون بعضهم الی بعض، قرآن میں ہے کہ شیطان بعض کے دل میں ڈالتے ہیں کہ یہ بات یہاں کرو. اب پہلے حدیث آپ سنیں اور پھر
ما لکم لا تناصرون، یعنی یہ پس منظر آپ کے ذہن میں آ گیا کہ یہ بات ساری مشرکین سے ہو رہی ہے، اور مشرکین سے کچھ سوال ہیں، یہ مومنین والا ٹریک ہی نہیں اور مومنین والے سوال ہی نہیں۔ اب یہاں پر یہ تفسیر جامع البیان، جس کو تفسیر ابن جریر کہتے ہیں، جو قرآن کی پہلی تفسیر معصور ہے، یعنی جس میں تفسیر کرتے ہوئے یہ لکھا جاتا ہے کہ اس کی تفسیر صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے کیا کی، اور اس کے ساتھ پوری سند لکھی جاتی ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابو زعرا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، پوری سند ہے، اور یہ حدیث نمبر 22,469 ہے، اور اوپر یہ ٹائٹل ہے واقفوہم انہم مسئولون، کہ اس کی تفسیر سرکار نے صحابہ کو کیا پڑھائی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے تھے۔ ابو زارا کہتے ہیں کننا عند عبداللہ فذاکر قصہ، ہم حضرت عبداللہ کے پاس بیٹھے تھے، ہم ان کے شاگرد ہیں اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، تو ہم نے ان سے یہ پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے، انہم مسئولون، واقفوہم انہم مسئولون، کیا سوال کیا جائے گا ان سے؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تفسیر بیان کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ محشر کے دن جس کی کوئی عبادت کرتا رہا ہے دنیا میں، معبود بنایا تھا، اس کے بارے میں اس عابد عبادت کرنے والے سے، اللہ کے سوا جو عبادت کرتا رہا، پوچھا جائے گا۔ یہود جب ہوں گے تو ان سے یہ سوال ہوگا من تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ فیقولون نعبد عزیرا، ہم حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔ قال فیقول هل یسرکم الماء فیقولون نعم، سوال کرنے والا پوچھے گا کیا تمہیں پانی چاہیے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ فیریہم جہنم وہی کہیۃ السراب، تو وہ فرشتہ اس کو جہنم کی طرف دکھائے گا، اور جہنم یوں لگے گا جیسے دوپہر کے وقت ریت پہ سورج کی کرنیں پڑیں تو ٹھاٹھے مارتا سمندر لگتا ہے، تو اس کو لگے گا کہ پیاس بڑی اور ادھر تو سمندر بہ رہا ہے پانی کا۔ تو یہ فاہدوہم الی صراط الجحیم، ان سے پوچھ کے پھر انہیں، یعنی جس کیٹیگری کا مشرک ہے، ادھر جہنم داخل کر دیا جائے گا، اور وہ شوق سے آگے بڑھے گا، اور آگے تو ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہوگا۔ پھر نصارہ کی کرسچن ان کی باری آئے گی، من تعبدون فیقولون المسیح، ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے رہے ہیں۔ فرشتہ کہ حل یسرکم الماء، کیا تمہیں پانی چاہیے؟ یقولون نعم، یہ بھی کہیں گے ہاں بڑی ضرورت ہے۔ تو ان کو بھی دکھایا جائے گا آگے۔ تو پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ ہے واقفوہم انہم مسئولون۔ وقال آخرون بل ذلک للسؤال عن اعمالہم، کہ اس میں ساتھ ان کی کچھ جو کافرانہ مشرکانہ کاروائیاں ہیں، صرف عبادت نہیں، وہ بھی پوچھی جائیں گی، اور وہ بھی حدیث شریف سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث نمبر 22,470 ہے۔ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ایما رجل دعا رجلا الى شیء کان موقوفا لازما به لا یغادره ولا یفارقه، کہ جس بندے نے بھی دنیا میں دوسرے کو جس برائی کی دعوت دی کہ چلو فلاں بد عقیدہ خطیب کے پاس آ کے جمعہ پڑھتے ہیں، چلو سینما دیکھنے چلتے ہیں، چلو معاذ اللہ فلاں حرام کام کے لیے چلتے ہیں، جس نے بھی کسی دوسرے کو کسی برائی کی دعوت دی، اور یہ جو لفظ میں نے جمعے کے لحاظ سے بولا یہ ایک مثال کے ضمن میں، ورنہ ان سے جو پوچھا جائے گا جو ان کی مشرکانہ کافرانہ سرگرمیاں تھیں، شیطانی کام، ان کے لحاظ سے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کان موقوفا لازما بھی، اس دن اگرچہ یہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوں گے کہ اس کمینے نے تو مجھے گمراہ کیا تھا، لیکن وہاں ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا اور انہیں ٹھہرایا جائے گا، رکو تم سے پوچھنا ہے، اور کوئی دائی جس کو اس نے دعوت دی تھی اس سے جدا نہیں ہو سکے گا۔ ثم قرأ، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یہ ہے مطلب واقفوہم انہم مسئولون، کہ انہیں ٹھہراؤ، جہنم کے ٹریک پہ چلنے والوں کو ٹھہراؤ، ابھی ان سے پوچھا جائے گا۔ اچھا جی، اب اس کے ساتھ دوسرا جو تفسیر در منصور میں ہے، جلد نمبر 7 ہے، وہ ابن جریر کی جلد نمبر 12 تھی، جلد نمبر 7 یہ بھی تفسیر مأثور ہے، یعنی جو سند کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کہ اس لفظ کا مطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا یا صحابہ نے کیا بیان کیا سن کر، تو یہ بھی تفسیر مأثور ہے۔
اس میں انہوں نے اس کا مطلب بیان کرنے والے مفہوم کو بیان کرنے میں امام بخاری کی تاریخ کبیر کا ذکر کیا، جامع ترمذی کا ذکر کیا، ابن جریر کا ذکر کیا، ابن منذر کا ذکر کیا، حاکم کا ذکر کیا، دیگر بہت سی کتابوں کا، کہ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں جو ابھی حدیث پڑھ کے سنائی ہے کہ جس نے کسی کو دعوت دی کفر کی، شرک کی، اکٹھے ہوں گے اور ان سے یہ پوچھا جائے گا۔ حضرت امام رازی تفسیر کبیر کے اندر جلد نمبر 13 وہ کہتے ہیں کہ یہ سوال واقفوہم انہم مسئولون قیل ان اعمالہم، کہ دنیا میں انہوں نے مسلمانوں کو کتنا ستایا، کس حد تک دین کے خلاف انہوں نے شرنگیزیاں کی، قرآن کے خلاف، فی الدنیا واقوالہم، جو انہوں نے بکواس کی ہے دین کے خلاف، ان سے پوچھا جائے گا۔ اور بعض نے کہا کہ وہ پوچھا جائے گا جو خود قرآن دوسرے مقام کی کہتا ہے الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں گئے تھے بینات لے کر، تو تم نے کیوں نہ ان کی بات مانی؟ یعنی اس طرح کر کے یہ مختلف جو تفسیر معصور کا انداز ہے یہ پوچھا جائے گا۔ اور ساتھ جو قرآن نے خود کہا وہ یہ ہے کہ ما لکم لا تناصرون، دنیا میں تو تم ایک دوسرے کی بڑی سپورٹ کرتے تھے، آج کیوں تم سر جھکائے ہوئے ہو اور یار کو دیکھ ہی نہیں رہا؟ ما لکم، کیا ہے تمہیں؟ لا تناصرون، ایک دوسرے کی مدد ہی نہیں کر رہے۔ اصل میں تھا لا تتناصرون، باب تفاعل کا تا گر جاتا ہے تو لا تناصرون، ما لکم، تم سے سوال، روکو ان کو، ان سے پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ ما لکم لا تناصرون، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ آج کیوں نہیں ایک دوسرے کی بولی بولتے؟ آج کیوں نہیں ایک دوسرے کی حمایت کر رہے؟ آج کیوں ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہو؟ دنیا میں تو پکی یاریاں تھی تمہاری ابو جہل اور اس کے چیلوں کے ساتھ، اور آج تم نے ایک دوسرے کی مدد کرنا چھوڑ دی، کیا ہے تمہیں؟ یعنی یہ پوچھنے کا یہ مطلب نہیں رب کو کہ رب کو پتہ نہیں، یہ ہے پوچھنا ان کی ذلت کے لیے، تذلیل کے لیے، یعنی سوال کا یہ مطلب ہے۔ اب یہ مختصر ہے ما لکم لا تناصرون، اور پیچھے کہ تم نے کیوں اللہ کی توحید کو نہ مانا، تم نے کیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانا، تم نے کیوں ان کی ختم نبوت کا انکار کیا؟ واقفوہم انہم مسئولون، یعنی جہنم پھینکنے سے پہلے بھی ہم نے ان سے پوچھنا ہے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے۔ اب ایک طرف یہ پورا دین ہے، قرآن ہے، سنت ہے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، اور جب اس انداز میں صحابہ کا لفظ بولا جائے تو اس میں ہی اہل بیت بھی ہیں کہ جو مولا علی رضی اللہ تعالی نے روایت کیا، یعنی پورا دین روایت جو سرکار کو جنہوں نے دیکھا اور روایت کیا، ایمان لائے، اس میں صحابہ اہل بیت دونوں ہیں۔ تو یہ سب وہ سلسلہ ہے قرآن و سنت کا، یعنی اگر کوئی چاہے تو اس پر ہم ہزاروں حوالہ جات پیش کر سکتے ہیں، خود قرآن سے بھی اور قرآن کے باہر سے حدیث کے ذریعے سے بھی، کہ سوال ان سے اس طرح کا ہوگا۔ لیکن وہ جو دھرتی دکیل خطیب صاحب ہیں ٹی وی پر داد وصول کر رہے تھے، اب میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا کہ مجھے اتنا غصہ ہے اس کمینے آدمی پر کہ اس نے اتنا کاروان اہل سنت کو لوٹا اور دھڑا دھڑ لوگوں کا لفظی بنایا۔ آپ خود دیکھ لیں گے، دیکھنا چاہو گے یا کچھ لوگ آپ کو دکھا دیں گے۔ اچھا وہ کہتا کیا ہے لوگوں کا، یعنی پہلی غلطی تو یہ ہے کہ وہ یہ سوال اہل جنت والی لائن سے کروا رہا ہے، پیچھے آیات کافروں کے بارے میں آئی ہوئی ہیں اور وہ یہ سوال مومنوں سے کروانا چاہتا ہے، تو کتنا بڑا دجال ہے، قرآن سے کتنی بڑی خیانت ہے۔ اور کہتا ہے کہ لوگوں کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارا کچھ جب پوچھ لیا جائے گا تو کیا کافروں سے نماز روزہ پوچھ لیا جائے گا؟ یعنی یہ غلط بیان نہیں، چونکہ کتاب سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کی شان یہ ہے کہ یہ 2 گھنٹے قرآن و سنت کے باہر خطاب کر کے اپنا جشن مناتے ہیں، دیکھو ایک آیت بھی نہیں پڑھی اور میں نے اتنا خطاب کر دیا، یا پڑھی ہے تو کتنا غلط مطلب بیان کر دیا۔ یہ کہتا ہے کہ لوگوں کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارا کچھ پوچھ لیا جائے گا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، ابھی روک لو، انہیں جنت میں نہ جانے دیا جائے۔ یا اللہ کیوں؟ سارے اعمال کا تو پوچھ لیا گیا۔ فرمایا نہیں، ابھی ان سے پوچھو علی سے پیار کیا تھا یا نہیں۔ کیا قرآن مجید کی ایک آیت ہے واقفوہم انہم مسئولون، سبحان اللہ، لوگوں کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارا کچھ پوچھ لیا جائے گا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، ابھی روک لو، انہیں جنت میں نہ جانے دو۔ یا اللہ سارے اعمال کا تو پوچھ لیا گیا، فرمایا نہیں، ابھی ان سے پوچھو علی سے پیار کیا تھا کہ نہیں۔ جب تک علی کے پیار کی محبت ثبت نہیں ہوگی اس وقت تک کسی کی نجات کا فیصلہ ہی نہیں ہوگا۔ اصل یہ بات روافظ نے کی،
اور اس کمینے کو یہ غیرت نہ آئی کہ اس آیت پر کوئی اپنے علماء کا لکھا ہوا دیکھ لے. کسی بےہودہ ملعون ذاکر کو سنا، اس سے سن کے کان میں ڈال لیا اور پھر اس کو سنی غلاف میں لپیٹ کے اہل سنت میں تقسیم کر دیا. یہ ہے زہریلی خوراک جو حب علی کے نام پر دی جا رہی ہے. اور بات یہ کہاں سے کر رہا ہے؟ تفسیر قمی سے. اب چند تفاسیر اہل سنت کی آپ کے سامنے پیش کی، کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہے جگر پگھلا کے بھی ڈھونڈنا ہے چوری کی تو کہاں سے کی، اور کون تھا جس نے چور کو مواد فراہم کیا، کون تھا جس نے نقب لگوانے میں ساتھ دیا. یہ ہے تفسیر قمی. قم جو ایران میں، قمی تفسیر قمی، ابو الحسن علی بن ابراہیم قمی، یہ روافظ کا 3 صدی ہجری کا امام ہے، روافظ کا. اس نے اس تفسیر کے اندر یہ 570 صفحہ ہے. واقفوہم انہم مسئولون، کیا کہتا ہے؟ یعنی خانہ ساز تفسیر، کفر سے لبریز، منافقت سے بھرپور جہنم کے حصول کا بہترین طریقہ. واقفوہم انہم مسئولون. مسئولون کے بعد کیا لکھتا ہے؟ ان ولایت امیر المومنین علیہ السلام، کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت، محبت، ولا، عشق، پیار، ان کے بارے میں کہا جائے گا روکو ان کو، روکو ان کو، روکو ان کو. ان سے بھی پوچھنا ہے کہ علی سے پیار کتنا کرتے ہو.